بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کرے کہ آپ اچھے ہوں، صحت اور سکون کے ساتھ ہوں۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ کوشش کی تھی اس سے پہلے بھی کہ جب ہم تھوڑا سا چینل چل جائے گا آگے اور کچھ اس میں لوگ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم تعلیمی سلسلہ اس میں شروع کریں گے۔ تعلیمی سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے کتاب الصرف شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور اس تعلق سے صرف سے متعلق جو کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن سے ہمارے طلبہ استفادہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ باتیں کی جائے گی۔ اور اگر آگے موقع رہا اور پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس تعلق سے عربی زبان و ادب کے تعلق سے کچھ باتیں، اور انشاء اور تعبیر کے تعلق سے کچھ باتیں، عربی زبان کیسے سیکھی جائے، کیسے اس کے اندر مہارت پیدا کی جائے، عربی زبان ہم کیسے بول سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آگے بیان کی جائے گی۔ کتاب الصرف ہم شروع کر رہے ہیں، بیس ہمارا کتاب الصرف رہے گی، لیکن سبق سے متعلق اتنی ضروری باتیں ہوں گی جو مختلف کتابوں سے اخذ کی گئی ہوں گی، انشاءاللہ ہم وہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہمارے جو طلبہ ابتدائی درجات میں پڑھتے ہیں وہ بھی استفادہ کر سکے، اور جو تھوڑا کچھ آگے درجات میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ ہم کتاب الصرف کو سامنے رکھ کر اپنی بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان جو ایک بنیاد ہے، شرعی زبان ہے، اور تمام ہمارے پاس جتنے خزانے ہیں ادب کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے، وہ سب چیزیں عربی زبان میں موجود ہیں۔ اس لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک صاحب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو علم میں مہارت پیدا کرنا چاہتا ہو اور اپنی زندگی علم کے دائرے میں گزارنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس اچھی زبان آنی چاہیے، وہ اچھی زبان لکھ بھی سکتا ہو، اچھی زبان بول بھی سکتا ہو، اور عربی زبان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ عربی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، فن صرف اور فن نحو۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ضرورت پڑتی ہے کلمات کی، اور پھر کلمات جڑ کر جملہ بناتے ہیں، جب جملے بنتے ہیں تو پھر اس سے عبارتیں بنتی ہیں، اور انہی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیز کی بہت اہم ضرورت ہے، فن صرف کی بھی اور فن نحو کی بھی۔ لیکن ہم فن نحو سے بحث نہیں کریں گے، لیکن اتنا عرض کر دیں کہ فن نحو کے دو اہم کام ہوتے ہیں۔ ایک تو فن نحو کا کام یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جو اعراب آتا ہے، فن نحو یہ بتاتا ہے ہمیں اس پر کیا اعراب آ رہا ہے اور یہ اعراب کیوں آ رہا ہے، اعراب کی بحث اس میں کی جاتی ہے۔ اور دوسرے جو الگ الگ کلمے ہوتے ہیں، مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ان کلمات کو جوڑ کر جملہ کیسے بنایا جائے، پہلے فعل آنا چاہیے، پہلے فاعل آنا چاہیے، پہلے مفعول آنا چاہیے، حروف جار کا استعمال کہاں ہونا چاہیے، فعل پر کیا اعراب آئے گا، مضارع پر کیا اعراب آئے گا، امر پر کیا اعراب آئے گا، اسی طرح فاعل پر اعراب کیا آئے گا، یہ دونوں بحث فن نحو میں ہوتی ہے، اعراب کی بحث اور کلمات کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ فن نحو سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن فن صرف کا نہ جملہ بنانے سے کوئی تعلق ہے اور فن صرف کا نہ ہی اعراب سے کوئی تعلق ہے، بلکہ فن صرف یہ بتاتا ہے کہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ کیسے بنتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صرف کے معنی بدلنے کے ہیں، تبدیلی کرنا، صرف یصرف تصریفاً بدلنا، تصریف الریاح ہواؤں کا آنا جانا، ہواؤں کا چلنا۔ تو فن صرف میں تبدیلی سے بحث ہوتی ہے، ایک لفظ کو جب ہم دوسرے لفظ کے اندر تبدیل کریں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا اور اس میں کس طرح کی تبدیلی کی جائے گی۔ مثال کے طور پر بورڈ پر میں نے 3 لفظ لکھے ہیں، ضربا، ضربو، نصرنا۔ مثال کے طور پر ضربا ہمارے پاس اصل صیغہ ہوتا ہے، فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، اسی سے پھر مختلف الفاظ بنتے ہیں، مختلف افعال بنتے ہیں۔ ضربا سے ہم نے صیغہ بنایا ضربو، اب ظاہر بات ہے ہم نے ضربو میں واو کا اضافہ کر کے ضربو بنایا ہے، اور پھر واو کے بعد ہم نے ایک الف کا اضافہ کیا۔ یہ بات ہمیں کس سے معلوم ہو رہی ہے؟ فن نحو سے نہیں، یا فن صرف سے۔ فن نحو کا تعلق صرف اتنا ہے کہ ضربا کے جو آخری حرف ہے با، اس پر ہم کیا اعراب دیں گے۔ فن نحو نے ہمیں بتایا کہ یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی فتح پر مبنی ہوتا ہے، لہذا ہم نے کیا کر دیا، اس کو ایک زبر دے دیا۔ لیکن واحد کے صیغے سے تثنیہ کا صیغہ کیسے بنایا، اسی طرح جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہم نے کیسے بنایا، یہ بات کس سے معلوم ہوئی؟ فن نحو سے نہیں بلکہ فن صرف سے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ضربہ سے ہم نے بنایا یضربو، ظاہر بات ضربہ فعل ماضی، اس سے ہم نے بنایا فعل مضارع، تو یہاں پر فن نحو کیا کرے گا، صرف یہ بتا دے گا فعل ماضی کا صیغہ واحد، فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس پر کیا اعراب آئے گا، پیش آئے گا۔ لیکن ماضی سے مضارع کیسے بنے گا یہ بات ہمیں فن نحو سے معلوم نہیں ہوگی، بلکہ یہ بات ہمیں پتہ چلے گی فن صرف سے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ یضربو کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اب ہمیں اس سے بنانا ہے مثلا صیغہ جمع مؤنث حاضر تضربنا، یہ بات ہمیں کس سے معلوم ہوئی؟
فن نحو سے نہیں بلکہ فن صرف سے معلوم ہوئی۔ تو ایک لفظ سے مختلف الفاظ بنے، اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، اور تبدیلی کا اصول کیا ہے، تبدیلی کا ضابطہ کیا ہے، تبدیلی کا طریقہ کیا ہے، کس قاعدے کے مطابق، کس اصول کے مطابق اس میں تبدیلی کی جائے گی، یہ بات کس سے معلوم ہوتی ہے؟ فن صرف سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فن صرف میں فعل سے بحث ہوتی ہے، جبکہ فن نحو میں اسم سے بحث ہوتی ہے، چونکہ اعراب اسم پر زیادہ آتے ہیں اور اعراب فعل پر کم آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فعل پر 2 ہی اعراب آتے ہیں، کبھی تو اس پر رفع آ جاتا ہے، کبھی اس پر نصب آ جاتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ جزم بھی اعراب بعض لوگوں کے نزدیک کیونکہ وہ بھی عامل کے وجہ سے آتا ہے، تو 3 اعراب آتے ہیں، لیکن اسم پر ہر طرح کے اعراب آ سکتے ہیں، جبکہ فعل پر کسرہ نہیں آ سکتا۔ تو اسی لیے فن نحو کا تعلق اعراب سے ہے۔ فن نحو کے اندر بحث کس سے ہوتی ہے؟ اعراب سے ہوتی ہے، لیکن فن صرف کا بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے فن صرف کا تعلق اعراب سے نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب آگے چل کر اسم کی بحث ہوتی ہے تو وہاں اسم کی بحث بحیثیت اعراب کے نہیں ہوتی، اسم کی بحث اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ یہ کس سے بنا اور کیسے بنا۔ مشتقات میں ہم دیکھتے ہیں فاعل، مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم اعلی، مبالغہ وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں یہ نہیں معلوم ہوتا ہمیں اعراب کیا آئے گا، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے، اگرچہ اشارتاً باتیں آ جاتی ہے، لیکن اصل ہماری بحث یہ ہوتی ہے کہ اس میں فاعل بنے گا تو کس سے بنے گا، بنانے کا طریقہ کیا ہو، کہاں کیا حروف زائد ہوں گے، کہاں حروف کم ہوں گے، تثنیہ کے لیے کیا اصول اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ بحث کس سے ہوتی ہے؟ ہماری فن صرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم فن صرف میں دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ بھی اسم اصل ہوتا ہے، فعل اصل ہوتا ہی نہیں ہے، اسم محتاج نہیں ہوتا، نہ زمانے کا محتاج اور نہ ہی کسی دوسرے کا محتاج اپنے معنی بتانے کے لیے، لیکن فعل اپنے معنی تو خود بتا دیتا ہے، لیکن وہ زمانے کا محتاج ہے۔ جب تک اس کے ساتھ زمانہ نہیں ملے گا تو اس وقت تک وہ اپنے معنی قطعاً نہیں بتائے گا۔ فعل محتاج ہے، اس کے باوجود بھی فن نحو کے اندر اسم کی بحث اور فن صرف کے اندر بحث کس کی ہوتی ہے؟ فعل کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فن صرف میں تغیرات سے بحث ہوتی ہے اور فعل میں تغیر کثرت سے ہوتا ہے۔ اسم کے اندر تغیر ہوتا تو ہے لیکن فعل کے مقابلے میں کم ہے۔ ظاہر بات ہے فن صرف کا تعلق تغیرات سے، جس میں تغیر زیادہ ہوگا اسی لیے فن صرف میں پہلے اس کو بیان کیا جائے گا، جبکہ نحو کا اگر ہم دیکھیں نحو کا تعلق ہے اعراب سے، اور اعراب کس میں زیادہ ہوتا ہے؟ اسم میں، اسی لیے پہلے ہم فن نحو کے اندر اسم کو بیان کرتے ہیں، اگرچہ اشارتاً بعد میں جا کر فعل بھی آتا ہے لیکن شروع میں فعل نہیں آتا۔ بہرحال صرف کی تعریف لکھی ہے انہوں نے کہ صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس فن صرف ہوگا تو وہ الفاظ کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ مثال کے طور پہ ہم ماضی سے مضارع بنانا چاہتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یضرب، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یضربا، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی یا کی ضرورت ہی نہیں، یہاں پر یا کیا ضروری ہے، خواہ ایک حرف کا ہم نے اضافہ کر کے 3 والے کو 4 والا کر دیا گیا۔ لیکن جب آپ نے فن صرف پڑھا تو پھر آپ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ مضارع میں یا کتنے صیغوں میں آئے گی، تا کتنے صیغوں میں آئے گی، حمزہ کہاں کہاں پر استعمال ہوگا اور نون کا استعمال کہاں پر ہوگا۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا غائب کے صیغے کیسے ہوتے ہیں، حاضر کے صیغے کیسے ہوتے ہیں، متکلم کے صیغے کس طرح کے ہوتے ہیں، تثنیہ میں کیا اصول ہے اور جمع کا اصول کیا ہے۔ یہ بات کب معلوم ہوگی؟ جب آپ کے پاس فن صرف ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس فن صرف نہ ہو تو آپ یہ تو جان لیں گے ہاں بھئی ہم نے نام سنا ہے، فعل ماضی کوئی ہوتا ہے، مضارع کیا ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے مختلف صیغے کیسے بنیں گے یہ بات آپ کو بغیر فن صرف کے معلوم نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم ہر جگہ فن صرف کے اور فن نحو کے برابر کے محتاج رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اعراب بھی لگانے ہیں اور کلمات کو جوڑ کر جملے بھی بنانے ہیں۔ یہ تعلق ہمارا فن نحو سے ہوگا، لیکن ہم ایک لفظ سے دوسرا کیسے بنائیں گے؟ جب ہمارے پاس اصول نہیں ہوں گے دونوں طرح کے تو ہم نہ تو کلمات کو جوڑ پائیں گے، نہ ان میں اعراب دے پائیں گے، اور نہ پھر ایک لفظ سے ہم دوسرا لفظ بنا پائیں گے۔ اسی لیے عربی زبان سیکھنے کے لیے دونوں فن برابر کے ضروری ہیں، فن نحو بھی اور فن صرف بھی۔ سب سے پہلے بحث ہوتی ہے فن صرف میں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ الفاظ کہلاتے ہیں، جو بات انسان کے منہ سے نکلے وہ کیا کہلاتی ہے؟ لفظ کہلاتی ہے۔ لفظہ کے معنی بولنے کے آتے ہیں، ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ الفاظ کہلاتے ہیں، لفظ کہلاتے ہیں، اسی کا نام کلمہ ہے۔ لفظ اور کلمہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک لفظ وہ جس کے ہم کوئی معنی بتا سکتے ہوں، مان لو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ایسے ہی بول دیتے ہیں، نہ ان میں کوئی معنی ہوتے ہیں نہ ان کا بحث سے کوئی تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ درمیان میں آ جاتی ہیں،
جو یہ سمجھ لیجئے کہ ان الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے معنی ہو سکتے ہیں لیکن عام استعمال میں وہ مہمل کہلاتے ہیں، بے معنی الفاظ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مہمل کہتے ہیں۔ مہمل سے کوئی بحث نہیں ہوتی کسی کے یہاں بھی، بحث کس سے ہوتی ہے؟ کلمے سے ہوتی ہے، موضوع سے ہوتی ہے۔ موضوع ہی کا نام کلمہ بھی، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو لفظ بامعنی مفرد ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ تو موضوع کی تعریف کیا ہوئی؟ جو لفظ معنی بھی دے اور اکیلا بھی ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان جب گفتگو کرتا ہے، یا ہم یہ سمجھ لیجیے جتنے بھی الفاظ ہمارے سامنے کلام عرب کے ہوتے ہیں، ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ وہ الفاظ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو الفاظ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان بول رہا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ایسے ہوں گے جو اپنے معنی خود دیتے ہیں، اپنے معنی بتانے میں کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ پھر یہ اس میں 2 باتیں اور پائی جائیں گی، یا تو وہ ایسا ہوگا کہ اپنے معنی خود بتائے گا بنا کسی زمانے کے، یا پھر یہ ہے کہ اپنے معنی بتائے گا زمانے کے ساتھ۔ دونوں مستقل بذات ہیں، ایک وہ جو نہ زمانے کا محتاج ہو نہ کسی اور کلمے کا محتاج ہو، اور ایک وہ جو خود معنی بتا تو رہا ہے لیکن ساتھ میں کیا ضرورت ہے؟ اس کی زمانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر خود معنی بتا رہا ہے اور زمانے کا محتاج بھی نہیں ہے تو وہ اسم کہلاتا ہے، اور اگر معنی تو خود بتا رہا ہے لیکن کس کا محتاج ہے؟ اپنے معنی سمجھانے کے لیے زمانے کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو نہ اپنے معنی خود بتائے اور نہ اس کے اندر کوئی زمانہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں حرف۔ اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسم کے معنی نام کے آتے ہیں، اور اسم کے معنی بلندی کے بھی ہیں، اور اسم کے معنی علامت کے بھی ہیں۔ جو لفظ کسی کا نام ہو یا کسی کے ایسے معنی بتائے کہ اس کے اندر فعل کا کوئی شبہ نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ فعل کے معنی خود کام کے آتے ہیں۔ جو لفظ ایسا ہو جس میں کسی کام کا کرنا یا کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، جس لفظ سے کسی کام کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلتا ہو، اس لفظ کا نام کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ پھر فعل 3 یا 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فعل 3 طرح کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فعل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فعل ہوتا ہے ماضی، ایک فعل ہوتا ہے مضارع، اور ایک فعل ہوتا ہے امر، اور ایک فعل اور بھی ہوتا ہے، وہ فعل نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ فعل نہیں کو اکثر صرفیوں نے کیا کیا ہے؟ فعل مضارع ہی کے اندر شامل کیا ہے، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ فعل کی 3 نہیں بلکہ 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم جب نہیں کا بیان پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نہیں کی شکل و صورت تو فعل مضارع منفی جیسی ہوتی ہے، لیکن نہ اس کا عمل، نہ اس کا کام، نہ اس کا ترجمہ، نہ اس کی تفصیل فعل مضارع منفی جیسی ہوتی ہے۔ اگرچہ فعل کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے، ماضی، مضارع اور امر، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فعل کی قسمیں 3 نہیں بلکہ 4 ہونی چاہیے۔ اگرچہ فعل نہیں فعل مضارع کے مشابہ تو ہے، اور فعل مضارع ہی سے بنتا بھی ہے، لیکن فعل مضارع بالکل ایک الگ چیز ہے اور فعل نہیں بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں فعل نہیں کی مستقل بحث کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فعل نہیں مستقل فعل ہوتا ہے، لیکن عام طور سے بات کہہ دی جاتی ہے کہ فعل نہیں بھی فعل مضارع ہی کا ایک حصہ ہے اور فعل مضارع کی ایک شکل ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے، مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے کہ فعل مضارع کے آخر میں پیش آتا ہے اگر وہ عامل سے خالی ہو، لیکن فعل نہیں پر پیش نہیں آتا، جزم آتا ہے۔ فعل مضارع کے اندر نون اعرابی پائے جاتے ہیں، لیکن فعل نہیں کے اندر نون اعرابی نہیں پایا جاتا۔ فعل مضارع کے اندر حروف علت موجود ہوتے ہیں، لیکن فعل نہیں کے اندر حروف علت موجود نہیں ہوتے۔ فعل مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال مستقبل دونوں ایک ساتھ، یا کبھی حال اور کبھی استقبال، لیکن فعل نہیں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے اندر صرف ایک زمانہ پایا جاتا ہے، اور وہ زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ زمانہ مستقبل ہوتا ہے، زمانہ آئندہ۔ ایک بات اور یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ فعل مضارع کا جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع کے اندر کوئی حکم نہیں ہوتا۔ فعل مضارع کے اندر عام زمانہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ جاتا ہے جائے گا، کرتا ہے کرے گا، بیٹھتا ہے بیٹھے گا، کھیلتا ہے کھیلے گا، اس کے اندر کوئی حکم نہیں ہوتا۔ لیکن فعل نہیں کے اندر حکم ہوتا ہے، کس چیز کا؟ کسی کام سے رکنے کا، کسی کام کے نہ کرنے کا۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فعل مضارع ایک الگ فعل ہے اور فعل نہیں ایک مستقل الگ فعل ہے۔ بہرحال میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ فعل نہیں مستقل ایک فعل ہے، وہ مضارع کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ اکثر نحوی صرفی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ فعل مضارع کا ایک حصہ ہے۔ وجہ اس کی وہی ہوتی ہے کہ دونوں کی شکل تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ فعل مضارع ایک الگ چیز ہے اور فعل نہیں ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال
تو فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں یا 4 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ ماضی کی تفصیل سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فعل کی پھر 2 قسمیں اور بھی ہوتی ہیں، ایک کو ہم لازم کہہ دیتے ہیں اور ایک کو ہم متعدی کہہ دیتے ہیں۔ لازم اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک چیز پر رکی رہے، جمی رہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس نے فلاں چیز کو لازم پکڑ لیا، یعنی وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ فعل لازم کو فعل لازم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ فاعل پر چمٹا رہتا ہے، فاعل کو نہ چھوڑتا ہے اور نہ فاعل کو آگے جانے دیتا ہے اور نہ فاعل سے خود بھی آگے جاتا ہے، بس فاعل پر گویا کہ وہ اکتفا کر لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس فاعل ہے تو سب کچھ ہے۔ تو لازم جو اپنی جگہ پر رکا رہے، ٹھہرا رہے، چمٹا رہے، تو لازم فعل کس سے چمٹا رہتا ہے؟ فاعل سے چمٹا رہتا ہے، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے لازم کہتے ہیں۔ اگر اب ذرا سا غور کیا جائے کہ لازم کی پہچان کیا ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ اس کی ایک عام سی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی پڑھنے لگتا ہے دھیرے دھیرے اسے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ فعل لازم کیا ہوتا ہے اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ ترجمہ کرتا ہے کہیں پر، مثال کے طور پر کہیں پر ایک فعل آیا اور وہ فعل کا ترجمہ کر کے چیک کرتا ہے، تو اگر فاعل سے اس کا ذہن و دماغ مطمئن ہو گیا، فاعل کو لا کر اس کا ذہن و دماغ مطمئن ہے، اسے مزید کسی سوال کی یا کسی بات کی اور ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ لازم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ فاعل کے بعد بھی ذہن میں کوئی سوال باقی رہتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کہا کسی سے یا کسی نے آپ سے سوال کیا کہ زید کہاں ہے، آپ نے کیا کہا؟ زید چلا گیا، زید چلا گیا۔ جب آپ نے اس کو جواب زید چلا گیا تو سائل اور سوال کرنے والے کو تسلی ہو گئی، اس کا ذہن مطمئن ہو گیا، اب اسے مزید کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسی کو یوں کہنا چاہیں کہ بھائی، مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ بھائی میری مدد کی، میری کسی نے، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے صرف کہا کہ میری مدد کی، تو سننے والے کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی مدد کرنے والا کون تھا، مدد کس نے کی تھی؟ تو اس سوال کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فعل لازم نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہنے لگے بھائی میں نے کھایا، کھانے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب تک آپ یہ واضح نہیں کریں گے کہ آپ نے کھایا کیا ہے، اس وقت تک اس کھانے کی بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو سامنے والے کے ذہن میں یہ سوال کا پیدا ہونا کہ میں نے کھایا ہے تو کیا چیز کھائی ہوگی اس نے، اسی سوال کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہوتا ہے۔ ایک بڑی پہچان اور بھی ہوتی ہے، ویسے تو مخصوص الفاظ باب کرما ہمیشہ لازم آتا ہے، باب سمیا بھی اکثر لازم ہو جاتا ہے، باب حسیبہ یحسب لازم ہوتا ہے، اور غیر ثلاثی میں آپ جائیں گے تو ثلاثی مزید فی میں باب افعال، باب تفعیل اور باب افتعال کو چھوڑ کر جو باقی باب ہیں وہ اکثر لازم ہوتے ہیں، البتہ صرف باب استفعال کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ لازم، اور کبھی متعدی، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ باقی باب انفعال، باب افعلال اور 3 حرفی کی ذاتی والے جتنے ہیں، افعلال، افعوال، افعیال، سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں۔ باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ اور باب افتعال اور استفعال، یہ باب کیا ہوتے ہیں؟ متعدی۔ باقی اس کے علاوہ سارے باب کیا ہو جاتے ہیں؟ لازم۔ باب استفعال بھی کبھی لازم ہو جاتا ہے اور کبھی متعدی۔ رباعی مزید فی کا صرف ایک باب متعدی ہوتا ہے، باب فعللہ، جل فعللہ، جیسے قلقلہ وغیرہ کی آپ مثالیں پڑھتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ دحرج یدحرج۔ باقی ثلاثی مزید، رباعی مزید فی کے 3 باب ہوتے ہیں، تینوں کے تینوں کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو آپ الگ رکھیے، اگر آپ خود لفظ کو سامنے رکھ کر ذرا اس میں غور کریں اور اپنے ذہن سے سوال کریں کہ لازم ہے یا متعدی ہے، تو آپ کا ذہن کیا کر دے گا؟ اس کا جواب دے دے گا کہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے۔ ایک پہچان میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ جب آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اگر تو اردو کے ترجمے میں آپ لفظ کو کا استعمال کر کے چیک کریں، اگر کو کا استعمال آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فعل لازم ہے، متعدی ہے، اور اگر کو نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل لازم۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا ذہب زید، زید گیا، یہاں پر کو لگا کر آپ دیکھیں، زید کو گیا، کوئی استعمال نہیں کرتا، اس سے پتہ چلا کہ ذہب کیا ہوا؟ لازم ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا جلس حامد، حامد بیٹھا، یہاں پر آپ کو لگا کر دیکھیں، زید کو بیٹھا، کوئی نہیں کہتا، اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ جلسہ لازم ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا قعدہ عبد الرحمن، عبد الرحمن بیٹھا، ظاہر بات ہے قعدہ کے معنی بیٹھنے کے ہیں، آپ یہاں پر کو لگا کر چیک کریں، کیا ترجمہ کریں گے؟ عبد الرحمن کو بیٹھا، کوئی استعمال نہیں کرتا، تو پتہ کیا چلا؟ کہ قعدہ لازم ہے۔ اب ادھر آ جائے، مثال کے طور پہ حامد نے روٹی کھائی، یہاں پر کو لگا کر دیکھو آپ، حامد نے روٹی کو کھایا، عام استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کہنا چاہیں مثال کے طور پہ
ضربا خالدن حامدن، خالد نے حامد کو مارا، اس میں کو کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ متعدی ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ لازم اور متعدی کا فرق سمجھ سکتے ہیں۔ متعدی یہ باب تعدی تعدیا فہو متعدی، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ تعدی کے معنی آگے بڑھنے کے آتے ہیں، زیادتی کرنے کے آتے ہیں۔ تعدی کے معنی زیادتی کرنا، تعدی تعدین کے معنی زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ متعدی کو متعدی اس لیے کہتے ہیں کہ متعدی کے معنی ہے آگے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا، آگے چلے جانے والا، اور یہ فعل فاعل سے گزر کر آگے چلا جاتا ہے، اسی لیے کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ آگے بڑھنے والا، یعنی یہ فعل ایسا ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر آگے تک پہنچ گیا، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ فعل متعدی رکھا گیا۔ جس کا اثر فاعل سے گزر کر اگلے والے اسم تک پہنچ جائے، جس کا نام کیا ہے؟ مفعول۔ جس فعل کا اثر فاعل سے گزر کر آگے تک پہنچ جائے، اسی فعل کا نام کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی ہوتا ہے۔ جو پہلے والا اسم آئے گا اس کو ہم کہیں گے فاعل، اور جو بعد والا اسم آئے گا اس کو ہم کہیں گے مفعول۔ کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور فاعل جو کام کرتا ہے اس کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے کہ اکل خالد الخبز، اکل خالد الخبز، کھائی خالد نے روٹی۔ تو کھانے کا کھانا ایک کام ہوا، کھانا اکلا فعل ہے، کھانے والا کون ہے؟ خالد ہے۔ خالد ایک کام کر رہا ہے کھانے کا، لیکن یہ کھانے کا کام ہو کس کے ساتھ رہا ہے؟ روٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو روٹی کیا کہلائے گی؟ مفعول کہلائے گی۔ اسی طرح سے دو فعل اور ہوتے ہیں، ایک معروف اور ایک مجہول۔ معروف کے معنی مشہور کے ہیں، اور مجہول کے معنی غیر مشہور۔ مجہول اس کو کہتے ہیں جو گمنام ہو۔ اس کو آپ سیدھا سے یوں سمجھ لیجئے کہ معروف وہ ہے جو مشہور ہو، مشہور فعل نہ ہو بلکہ اس کا فاعل مشہور ہو۔ اس کو ہم یوں کہتے ہیں جس کے فعل کا فاعل معلوم ہو، اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ معروف۔ مشہور اور معروف اور معلوم تقریباً ایک ہی بات ہے۔ اور اگر فاعل کا پتہ نہیں ہے، فاعل جملے کے اندر موجود نہیں ہے، فاعل کا پتہ نہیں چل پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فاعل مجہول ہو گیا، یعنی فاعل ہے ہی نہیں یہاں پر، اس فعل کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ فعل مجہول کہہ دیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ جس فعل کے ساتھ فاعل موجود ہو اس کو ہم فعل معروف کہیں گے، اور اگر فعل کے ساتھ فاعل موجود نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل مجہول۔ اس کی تفصیل آگے جہاں ماضی مضارع اور امر کا بیان آئے گا وہاں میں بتاؤں گا کہ مجہول بنتا کیسے ہے، ماضی سے کیسے بنے گا، مضارع سے کیسے بنے گا، امر سے کیسے بنے گا، اور نحو سے کیسے بنے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فعل کی نسبت اپنے فاعل کی طرف ہے تو فعل معروف کہلائے گا، اور اگر فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف ہے تو کیا کہلائے گا؟ مجہول کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ ضرب خالد حامدن، مارا خالد نے حامد کو۔ مارنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ خالد کی طرف ہو رہی ہے، اور خالد کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، تو فعل کی نسبت اپنے فاعل کی طرف ہو رہی ہے، اور جب فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ فعل معروف ہوتا ہے۔ آپ اسی کو یوں سمجھ لیجئے، ہم نے یہاں سے خالد کو ہٹا دیا اور حامد کو ہم نے بنا دیا پیش کے ساتھ، اور اس میں تھوڑی سی ہم نے تبدیلی کر دی، ہمارے پاس لفظ کیا بن گیا؟ اب ہم نے اس کی نسبت اس کی طرف کر دی۔ جو بیچ میں نسبت پہلے جس کی طرف ہو رہی تھی وہ اس کی طرف نسبت نہیں ہے، اب نسبت دوسرے والے کی طرف ہے، تو نسبت مفعول کی طرف ہو گئی نہیں۔ جو پہلے مفعول تھا اگرچہ اب وہ مفعول نہیں ہے، اب وہ نائب فاعل بن گیا، یا اب اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال نسبت پہلے کہیں اور تھی، اب کیا ہو گئی؟ نسبت کہیں اور ہو گئی۔ تو اگر نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے تو فعل معروف تھا، اور اگر نسبت مفعول کی طرف ہو گئی تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ فعل مجہول ہو گیا۔ اس میں دو فعل اور بھی آتے ہیں، ایک ہوتا ہے مثبت اور ایک ہوتا ہے منفی۔ مثبت کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی پوزیٹیو، اور منفی کا مطلب نگیٹیو، یعنی اگر کوئی لفظ ایسا ہو کہ اس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے تو فعل کیا ہوا؟ مثبت، اور اگر کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا پتہ چلے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ یوں کہیں گے حامد جاتا ہے، اس نے روٹی کھائی، اس نے کپڑے دھوئے، اس نے قلم خریدا، وہ بازار کی طرف گیا، میں کمرے میں آیا۔ سب سے کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے تو سب کے سب کیا ہوئے؟ مثبت ہوئے۔ اور اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ حامد نے روٹی نہیں کھائی، حامد کمرے میں نہیں آیا، حامد نے کپڑے نہیں دھوئے، حامد نے مجھے بات نہیں بتائی، حامد نے میرے ساتھ بات نہیں کی، تو سب میں دیکھیں گے آپ کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا پتہ چل رہا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل منفی کہیں گے۔ عربی میں عام طور سے کسی بھی فعل کے ساتھ اگر لفظ ما
حرف ما یا حرف لا لگ جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ فعل منفی کہلاتا ہے. اور اگر حرف ما یا حرف لا نہ لگا ہوا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل مثبت کہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. ظاہر بات ہے ترجمہ اس کا منفی کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ آپ کہنے لگے کہ ما تو موصولہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی تو آ جاتا ہے، لیکن وہ نہیں کہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے اس کا؟ کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے والا ہونا چاہیے، تب جا کر کیا کہلائے گا؟ وہ فعل منفی کہلائے گا. ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، معروف بھی ہو سکتا ہے، مجہول بھی ہو سکتا ہے، لازم بھی ہو سکتا ہے، متعدی بھی ہو سکتا ہے، امر میں بھی ہو سکتا ہے، نہیں میں بھی ہو سکتا ہے. بس کسی کام کے کرنے یا ہونے کا معلوم ہو تو مثبت، اور کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا اس سے پتہ چلتا ہے تو فعل کیا کہلائے گا؟ وہ فعل منفی کہلائے گا. بس آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. کل سے ماضی کی بحث شروع کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ماضی کا بیان کل پورا کر لیں گے. ماضی معروف، ماضی مجہول، مثبت اور منفی. اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کی 3 قسمیں بلکہ 6 قسمیں ہوتی ہیں ماضی کی: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی. انشاءاللہ 6 کی 6 قسموں کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اس پر کیا اعراب آتے ہیں، کس طرح سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کس کے ساتھ کیا لگانا ہوتا ہے، اور اسی میں تبدیلی کس کس آدھار پر، کس اصول پر کی جاتی ہے. انشاءاللہ وہ ساری باتیں ہم کل کریں گے. تب تک کے لیے اب جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے دیسی نیشنل دواخانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.